السلام علیکم، میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اقرا میڈیکل کمپلیکس کے مالک مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں ان کے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے رکھا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کے قتل کی ساری پلاننگ یہ کتنے دنوں سے ہو رہی تھی، کتنے مہینوں سے ہو رہی تھی، اور اس میں شوٹرز کو کتنے پیسے دینے تھے اور کس کے ذریعے سے مقتول کے بیٹے نے شوٹرز کو ہائر کیا۔ پھر شوٹرز کو جس روز یہ واقعہ پیش آیا اس روز تمام معلومات دینے والا، یہ سب چیزوں میں ان کے اپنے بیٹے، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے قیوم اور دوسرے کا نام ہے تیمور۔ قیوم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ تمام تر جو بزنس کے معاملات تھے وہ بھی دیکھتا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں مقتول کی جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی تھی وہ ان کا بڑا بیٹا قیوم کرتا تھا۔ تیمور جو ہے وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اپنے والد کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا اس طرح کے معاملات میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 کروڑ روپے شوٹرز کو دینے کے لیے کہا گیا۔ پھر شوٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قیوم کے والد یعنی ڈاکٹر شاہد صدیق کے اوپر گولیاں چلائیں گے۔ جمعہ کا روز ہوتا ہے اور ڈاکٹر شاہد صدیق اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک کام جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بینک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر جمعۃ المبارک کے لیے ویلنشیا ٹاؤن میں ہی مسجد ہے ان کے گھر کے بالکل پاس، ادھر نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کو بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا جو بیٹا ہے جو ان کے گھر میں ہی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں ان کا دشمن ہے، ان کا بیٹا قیوم، وہ ایک انفارمیشن شوٹرز کو فراہم کر رہا ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے ڈاکٹر صاحب نکلتے ہیں تو اس کے بعد شوٹرز ریڈی تیار ہوتے ہیں مسجد کے باہر اور ان کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ 4 گولیاں مارتے ہیں اور مقتول موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پولیس پہنچتی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، ایک دن گزر جاتا ہے۔ اگلے دن یعنی کہ ایک دن یہ سارا جس طرح جمعۃ المبارک کے بعد دوپہر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے۔ اگلے دن پولیس جن کے اوپر پولیس کو شک ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ پولیس گھر سے شروع کرتی ہے اور دیکھیں کہ جس بیٹے کو انہوں نے حراست میں لیا پولیس نے، اور جس نے انکشافات وغیرہ کیے ہیں کہ شوٹرز کو کس طرح اس نے ڈیل کی، کن کے ذریعے سے شوٹر تک پہنچا، وہ بیٹا لوگوں کے سامنے رو رہا ہے اور لوگ اس سے افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے گلے لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا یہ افسانیہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ جس نے بھی کیا ہے اس نے اچھا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب کا قتل ہوتا ہے تو یہ چیز سب سے زیادہ فوکس کی جاتی ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کی کوئی دیرینہ دشمنی چل رہی تھی، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا نام ہے، جس طرح میں نے آپ کو اقرا کمپلیکس میڈیکل بتایا، پھر اس کے علاوہ پراپرٹیز بہت ہیں ان کی، تو یہ بات نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹی اسامی تھے۔ تو لوگوں کا اور جو پولیس کا اپنا تھا وہ شک یہ جا رہا تھا کہ یہ اس قسم کی جو شوٹرز ہائر کر کے قتل کروایا گیا ڈاکٹر صاحب کو، یہ کسی کا، ان کے دشمن کا کسی کا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تفتیش شروع کی، ایک دن گزرا، اس کے بعد پولیس کو جب جو سٹیٹمنٹس تھی ان میں تھوڑا سا نظر آیا کہ جو میچ نہیں کر رہی ہیں، پھر ان کے بیٹے قیوم کو جب حراست میں لیا تو اس نے پھر انکشافات کیے کہ اس نے اپنے دوست کے ذریعے سے شوٹرز ہائر کیے، پھر ان کے ساتھ ڈیل کی، ان کو کہا کہ 2 کروڑ پہ دے گا، اور ابھی پوری رقم دی نہیں ہے، 2 کروڑ پہ دیے نہیں تھے، یعنی کہ انہوں نے جو یہ گولیاں چلائی ہیں اس کی لاکھوں روپے میں رقم گئی ہے، یعنی کہ یہ 16 سے 19 لاکھ روپے بنتے ہیں جو اس نے ادا کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی پوری کی پوری سمجھے 2 کروڑ روپے کی رقم ابھی اس نے ادا کرنی تھی۔ اس نے یہ پلان کیا کہ والد جب مر جائے گا میرا، اس کے بعد جو پراپرٹی ہے جو والد کے نام ہے اور جتنی بھی ہمارے پاس دولت ہے اس میں سے وہ 2 کروڑ روپے نکالے گا، اپنے گھر والوں کو بتایا بغیر، نہ والدہ کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنی بہن کو، اور پھر وہ شوٹرز کو ادا کرے گا۔ اس طرح اس نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ والد بھی مر جائے گا اور شوٹرز کو پیسے بھی چلے جائیں گے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے والد کو جو اس نے قتل کروایا، ایسی کیا وجہ بنی؟
ایک لڑکی جس سے یہ محبت کرتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے والد نے منع کیا، اور اس کے والد نے 6 ماہ پہلے بھی منع کیا تھا اسی لڑکی کے حوالے سے کہ انہوں نے وہاں پر اس کی شادی نہیں کرنی ہے. تو اس نے 6 ماہ پہلے بھی اپنے والد کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے. اس بار اس نے پوری پلاننگ کی، پوری ریکی دی کہ والد کہاں جا رہا ہے، کس گاڑی میں جا رہا ہے، کہاں کہاں سے وہ گزرے گا، اور کس طرح شوٹرز نے مارنا. اور یہ بھی اس نے کہا کہ اس دفعہ ان کا شوٹرز کو کہ نشانہ جو ہے ان کا چوکنا نہیں چاہیے، گولیاں چلیں تو بندہ مرے. تو آپ دیکھیں یہ بیٹا ہے سگا جس نے اپنے والد کو مروا دیا. اتنی دولت، اتنی شہرت ہونے کے باوجود یہ دن گھر والوں کو دیکھنا پڑا، والدہ کو، باقی بہن بھائیوں کو، کہ اس نے اپنے والد کی سپاری دے دی. آپ دیکھیں کس طرح کا ٹائم آ گیا، زمانہ آ گیا کہ ایک لڑکی نہیں، اسے 2 3 10 مل جائیں گی جتنی ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، لیکن اس نے اس لڑکی کے اوپر ہی اس کی سوئی اڑی رہی. اور اس نے پھر یہ کہا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہیں ملے گی تو جو منع کر رہا ہے، جو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، میرا والد ڈاکٹر شاہد صدیق، میں اس کو اس دنیا سے ہی چلتا بنا کروا دوں. اور آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جتنے بھی لوگوں سے آپ بات کریں گے تو وہ یہی کہتے تھے، بڑے اچھے ملنسار اور پیار محبت والا انسان تھا. تو یہ سارا ابھی تک جو ہے نا ان کا شفاعت سامنے آئے ہیں کہ بیٹے نے اپنے والد کو کس طرح قتل کروایا ہے. ہم اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.